علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ دوستوں، لاسٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے کریڈٹ انالسٹ یا کریڈٹ آفیسر کی جیڈیز، جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ ڈیسیژن کیسے لے اور جی کتنا فائنانس کر سکتا ہے، اور اس کی لون اپلیکیشنز کے لیے جو ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے، آپ نے لون اپلیکیشن فارورڈ کر دی، اس کے بعد جب اس کا آفر لیٹر آتا ہے تو آفر لیٹر پہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو چاہیے کہ کسٹمرز کو پڑھ کے خود سنائیں، اسے بتائیں کہ یہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کے بعد آپ آفر لیٹر پہ اس سے سائن لیں۔ کیونکہ سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ کسٹمرز کی طرف سے ایک بہت زیادہ کمپلینٹس ملتی ہیں کہ جی ہمیں یہ بتایا نہیں گیا، اور جی ہم سے ڈاکومنٹس پہ سائن لے لیے گئے، اور کچھ جو کیسز کورٹ میں بھی جاتے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں بڑی بحث و مباحثہ ہوا ہوتا ہے وکلاء اور جی بینکس کے درمیان کہ جی جب لون فائنانس کیا گیا تو آفر لیٹر نہیں بتایا گیا کہ جی اس پہ کیا ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ایک کریڈٹ آفیسر یا کریڈٹ انالسٹ جو آفیسر کسی بھی برانچ میں تعینات ہوتے ہیں تو اس کی رسپانسبلٹیز بھی آتا ہے کہ آفر لیٹر کم از کم اس پہ جو مین ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ کلائنٹ کو نو ہونا چاہیے کہ اس میں قائبہ پلس کتنے پرسنٹ آپ کا بیسک پوائنٹس جو ہیں وہ لگ رہے ہیں، اور جس میں کیا کیا کنڈیشنز ہیں، پروسیسنگ فی کتنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سیکیورٹی کی ڈیٹیل اس پہ مینشن کی، وہ بھی اسے پڑھ کے سنا دیں کہ اس کی جو سیکیورٹی آپ لوگ مارگیج کرنے لگے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ کے سنانی ہے، اور اس کے علاوہ جو مین چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں آفر لیٹر میں جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ کے سنانے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کسٹمر کو یہ لازمی بتائیں کہ جی اس کا مارک اپ جو ہے کوارٹرلی اس نے پے کرنا ہے، سیمی اینولی پے کرنا ہے، یا کچھ جو فائنانسنگ جس میں کسٹمرز اینولی پے کرتے ہیں تو اس چیز کا لازمی کسٹمر کو بتائیں۔ اور اگر جو اس نے فائنانسنگ لی ہوئی ہے اس میں اگر اس نے کوارٹرلی یا منتھلی اسٹاک رپورٹ جمع کروانی ہے تو اس پہ بھی اس کو لازمی آپ نے بتانا ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ کریڈٹ آفیسرز جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا شاید نالج کم ہوتا ہے، یا ان کی لائزننگ کم ہوتی ہے کسٹمرز کے ساتھ، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آڈٹ پوائنٹ کرتا ہے کہ جی اسٹاک رپورٹس مینٹین نہیں کی ہوئی، یا پروسیسنگ فی نہیں کاٹی ہوئی، ای سی آئی بی چارجز نہیں کاٹے ہوئے، یا مارک اپ ٹائم پہ نہیں لیا گیا، یا کلائنٹ کا جو مارک اپ دینے کا ٹائم ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے، ہر دفعہ ہی ہر کوارٹر پہ وہ ڈیلے سے جمع کرواتا ہے، تو اس سے اس کلائنٹ کی ای سی آئی بی ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو آپ کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ اس طریقے سے مت ہو کے چلیں، کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جی کریڈٹ آفیسرز کی وجہ سے کچھ بینکوں میں کلائنٹس بہت زیادہ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ای سی آئی بی ڈیٹا کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے جب کسی کریڈٹ آفیسر کو نالج نہیں ہوتا، جب کسی کریڈٹ آفیسر کو فالو اپ کرنا نہیں آتا مارک اپ کا، یا اس کی اسٹاک رپورٹ کا، یا کسی طرح کے ایشوز جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہوتے ہیں، جب ان کو پتہ نہیں ہوتا تو اس کا بہت زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ کلائنٹ کو ہو گیا ہوتا ہے۔ تو کلائنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور ایک چیز یاد رکھیں کہ کریڈٹ آفیسر ایک کریڈٹ آفیسر ہی نہیں، وہ ایک مارکیٹنگ آفیسر بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہ مت سوچیں کہ جی برانچ مینیجر صرف آپ تک کلائنٹ پہنچائے گا، آپ کی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے کہ آپ جب اپنے آس پاس برانچ کے لوکیشن دیکھیں کہ جی وہاں پہ کون کون سے بزنس چل رہے ہیں، کون کون سی مارکیٹس ہیں، کہاں کہاں آپ فائنانسنگ کر سکتے ہو، تو آپ کی بھی ایک جی ڈیز میں آتا ہے کہ آپ بھی ایک پائپ لائن بنائیں ویکلی بیس پہ، منتھلی بیس پہ، کہ آپ نے ایک ماہ میں کتنے لون فائنانس کر چکے ہیں اور کتنے آگے کرنے ہیں، کون کون سے ہیں بزنس جو کہ آپ نے نیو پائپ لائن بنا کے اور جی اپنے بیک آفیسز والوں کو بتایا کہ جی اس مہینے میں یا اگلے مہینے میں آپ کے پاس یہ فائنانسنگ لوگ آئیں گے فائنانس لینے کے لیے۔ تو کریڈٹ آفیسر کی اگلی رسپانسبلٹی دیکھیں تو لون آفر لیٹر آپ نے سائن کروانے کے بعد
اس کی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، جتنے بھی IB-29 ہے، IB-12 ہے، IB-26A ہے، 26 ہے IB، جتنے بھی IBs ہیں وہ آپ نے پراپر طریقے سے فل اپ کرنے ہیں، اور جی اس کے سگنیچر جو ہے کلائنٹس کے، اس کے وٹنسز کے سائن، ان کے CNSAs کی کاپیز، اور یہ تمام چیزیں آپ نے پراپر فل اپ کرنی ہے، اور جس میں کوئی جلد بازی نہیں کرنی۔ اور دین آپ نے جب بینک کے نام مارگیج کروانی ہے تو باقاعدہ خود جائیں، اور سم ٹائم برانچوں میں دیکھا ہے کہ جی آفیسر صاحب اپنے آپ کو کوئی فن خواہ سمجھتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، اور جی پتہ چلتا ہے جی کہ برانچ کے کسی BSO کو یا فلاں آفیسر کو یا BDO کو بھیجا ہوتا ہے مارگیج کروانے کے لیے۔ تو اس طرح کی نالائکیاں نہ کریں، کیونکہ آپ کی جو JDs ہے وہ آپ نے ہی سنبھالنی ہے، آپ نے ہی کرنی ہے، کسی دوسرے آفیسر نے نہیں کرنی۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی یہ جلد بازیاں، آپ کی یہ نالائکیاں، یا آپ کا انٹرسٹ نہ ہونا، دلچسپی نہ ہونا کام کی طرف، اس کی وجہ سے بینک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اپنی ان چیزوں کی وجہ سے بینک کو نہ نقصان پہنچائیں، کیونکہ اسی چھت کے نیچے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی روزی لکھی ہے تو ایمانداری کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ لے کے چلیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ تمام چیزیں جب آپ اپنا ایک کیس کا ڈیک بنا کے کیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں تو اس کا پراپر فالو اپ بھی رکھیں، کیونکہ ڈیو ٹو رش آف ورک یا کسی برانچ پہ اگر بہت زیادہ کیڈٹ کے کیسز ہیں تو کیڈٹ آفیسر اتنا بزی ہوتا ہے کہ جی ایک ڈیک اگر اس نے فارورڈ کیا ہے تو اس کا فالو اپ نہیں لے پاتا، تو اس وجہ سے بھی کلائنٹ بہت زیادہ ہیڈ ایک ہو رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن فیل کرتا ہے، فیس بھی کرتا ہے ان چیزوں کو، کہ جو لمٹ اسے ایک ہفتہ پہلے ملنی تھی وہ ایک مہینے تک نہیں ملی۔ تو ان چیزوں کو مین رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے ہمیں پراپر ٹائم نکال کے چیزوں کا فالو اپ رکھنا چاہیے، اور چاہے وہ کیڈ سے ہے یا کسی بھی لیول پہ ہم نے ڈاکومنٹس بھیجے ہیں، یا کچھ بینکس میں تو جب آن لائن کمپیوٹر میں ہی فیڈ کر دیا جاتا ہے، اور جی وہ کیس آگے کسی اس کے سینئر آفیسر کے پاس، پھر اس کے بعد کسی ویژنل آفس کے ویژنل ہیڈ کے پاس یا ایریا ہیڈ کے پاس جاتا ہے کیڈٹس کے، تو وہ پتہ چلتا ہے جی ان کی بکٹ میں ہی پڑا ہے۔ تو اس چیز کا فالو اپ بھی لینا اس کیڈٹ آفیسر کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ وہ اس کا فالو اپ لے، اور ٹائم پہ جو اس کا ایک ٹیٹ ہے، جو ایک کلائنٹ کو آپ نے ڈیٹ بتائی کہ جی میں 10 دنوں میں یا 15 دنوں میں آپ کا یہ لون آپ انشاءاللہ فائنانس ہو جائے گا، آپ کو ڈسپرس ہو جائے گا، تو کائنڈلی اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، پراپر فالو اپ لیا کریں چیزوں کا، تاکہ کلائنٹ بھی خوش ہو۔ کیونکہ جتنے بھی بزنس مین ہیں، جتنے بھی بزنس انٹینٹی ہے، اس میں جب لوگ فائنانسنگ کی طرف آتے ہیں نا، سوچتے ہیں، تو میں نے آپ کو ایک چیز پہلے بتائی تھی کہ کلائنٹ ہم سے زیادہ سمجھدار، وہ کیسے کہ جب ایک کلائنٹ آپ کے سامنے آیا، آپ کے بینک کے ساتھ فائنانسنگ کے لیے آیا، وہ آلریڈی جس بینک کے ساتھ تھا اس بینک نے اسے کہاں کہاں تنگ کیا، ڈسبرسمنٹ لیٹ کی، یا لون کا پروسیس بہت لمبا ہو گیا، تو وہ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کے پاس آئے بیٹھا ہے۔ اور ہم اس چیز کو کیوں نہیں اتنا معنی دیتے، کیونکہ ہمیں اگر ایک کلائنٹ اللہ کی رحمت سے نازل ہوا ہے، ملا ہے، ہم نے مارکیٹ کیا ہے، تو کم از کم اس کو سنبھالنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، کلائنٹ ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے جی BM صاحب نے ریفر کر دیا، یا ریجنل ہیڈ نے ریفر کر دیا، یا گھومتے گھماتے چلتے چلاتے آ گیا، تو اس کو سنبھالنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ ڈسبرسمنٹ آپ پراپر صحیح طریقے سے کروائیں، اس کی فیڈنگ صحیح کروائیں۔ سم ٹائم مسٹیکس کچھ جگہوں پہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ سسٹم میں سے ادھر فیڈنگ نہیں ہوتی، کچھ جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ جی ڈسبرس ہو گیا تو اس کا جی مارک اپ جنریٹ نہیں ہو رہا ہوتا، تو کوارٹرلی جو مارک اپ جنریٹ ہونا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، اس کا جو لنک اکاؤنٹ ہے یا کسی جگہ پہ اسے NCL اکاؤنٹ کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے صحیح طریقے سے اوپن کروانا ہے، تو یہ بھی آپ کی ایک رسپانسبلٹی میں آتا ہے۔ تو لون ڈسپرس ہوتے بعد اس کی جو پروسیسنگ فی ہے وہ پراپر اکارڈنگ ٹو شیڈول آف چارجز آپ کاٹیں،
اور یہ کلائنٹ کو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈسپرس ہونے کے بعد اس کی جو فائل مینٹیننس ہے، ریکارڈ کیپنگ ہے، وہ آپ کی اولین فیضہ ہے کہ آپ اس کی پراپر صحیح طریقے سے فائل مینٹین کریں، اس کی ریکارڈ کیپنگ بہت اچھی طریقے سے ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی اس برانچ میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، یا آپ اگر بیک آفس میں ہیں اور وہاں سے بیٹھے یہ ساری چیزیں کنٹرولنگ میں کر رہے ہیں، ڈیک بناتے ہیں، اور جی لون بھی وہیں سے ہی آپ تمام چیزیں پروسیس کرنے کے بعد برانچ میں بھیج دیتے ہیں، تو اپنے پاس ریکارڈ کیپنگ آپ کی پراپر اور صحیح ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کا خیال لازمی رکھیں، کیونکہ یہی بیس کرتی ہے کسی بھی بینک کی ریپوٹیشن اور اس کی ساخت کے وہ کتنا آپ کی ورکنگ ہی آپ کی بینک کی ریپوٹیشن ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں فائنلائز کریں گے جی کریڈٹ آفیسر کریڈٹ انالسٹ کو۔ تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔